أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خياركم محاسنكم أخلاقا وقال في حديث آخر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وفي مقام آخر من قتل ذميا فكأنما قتلني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Honorable Chief Guest of this important program, Siratul Nabi, respected guests, my dear Sir Dr. Mustafizur Rahman and other dignitaries, dear students, ladies and gentlemen, I have been given a short time to say something about the life and teaching of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was the messenger of Allah to all human beings. He was prophet of peace and sent to establish peace, happiness in this world. تو میرے دوستوں، مجھے اس مختصر وقت کے اندر نبی الرحمہ، انسانیت کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختصر الفاظ سے کچھ عرض کرنا ہے. میں زیادہ وقت آپ کا ویسٹ نہیں کروں گا. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی کتابیں اس دھرتی کے اندر آئی تھی، جتنے رسول مبعوث ہوئے تھے، سب کتابوں میں، سب دھرم اور مذہب کے اندر ان کے بارے میں خوشخبری دی گئی تھی. آپ بائبل کو اٹھائیے، انجیل کو اٹھائیے، رگ وید اٹھائیے، اترو وید اٹھائیے، جنداویستا اٹھائیے، جو بھی دھرم اور مذہب کی ہولی بکس اس دنیا کے اندر فی الحال موجود ہیں، ان کو آپ اسٹڈی کیجئے تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہیں تو صریح طور پر کہے تو انڈائریکٹلی اس بات کی وضاحت کی گئی کہ ایک آنے والے ہیں، اور مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہے ان کا نام احمد ہے تو کہے محمد ہے تو کہے حمید ہے تو محمود ہے. یہ اس لیے ہے کہ یہ نبی آخری ہے. He was the last messenger of Allah. اور ایسے وقت میں ان کو بھیجا گیا جس وقت انسانیت تہذیب و تمدن کے ایک معیاری سطح پر پہنچ گئی تھی. اب لوگ اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ مذہب کا ایکسرسائز کرے. اب کیونکہ اس دھرتی کے اندر مذہب اور ریلیجین کا ایکسرسائز کرنے والے انسان ہی ہے. انسان کے علاوہ اس دھرتی کے اندر کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں مخلوقات ہے، بایوٹک اینڈ ایبیوٹک کمپوننٹس ہے، لیکن کسی کے لیے مذہب اور دھرم نہیں ہے. دھرم کا پالن کرنا، مذہب کو ماننا، اس کا ایکسرسائز کرنا، یہ صرف انسان کے لیے ہے. اور ایک اور مخلوق ہے جنات، جو ویزیبل نہیں ہے ہمارے لیے، تو ان کی بات چھوڑیے. لہذا پہلے انسانیت پر محنت کرنی ہے، انسان کو انسان بنانا ہے. اگر وہ خود انسان نہیں بن پایا تو مذہب کا پریکٹس کہاں سے وہ کرے گا؟
لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مسلسل محنت کی کہ انسانیت کی تعلیم دنیا میں عام کی جائے، انسان کو انسان بنایا جائے، انسانیت کو فروغ اور ڈیولپ کیا جائے، اور 13 سال تک ان غیر مہذب، ان الٹریٹ سماج اور معاشرے میں محنت چلائی، تو کوئی ابو بکر صدیق بن گئے، تو کوئی عمر فاروق بن گئے، کوئی علی مرتضیٰ بنے، تو کوئی عثمان غنی بنے، ایسی ایسی ہستیاں دنیا کے اندر موجود ہوئے، پیدا ہوئے۔ اس وقت دنیا کا حال کیا تھا، ہم ذرا اسٹڈی کریں تو دیکھیں گے کہ مذہب کے نام پر بھی لوگ مختلف شعبوں اور فرقوں میں منقسم تھے۔ قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلے پر فدا تھا۔ ایک علاقہ، معاشرہ، محلہ کے لوگوں کے لیے الگ الگ خدا تھے، یہ اس کا پوجنے والا تھا تو وہ اس کا پوجنے والا تھا، اور پھر ہر ایک میں لڑائی جھگڑا ہر وقت لگا رہتا تھا۔ جو ہسٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بکرا اور تغلب کی باہم لڑائی صدی، جس میں آدھی انہوں نے گنوائی۔ 50 سال تک دو قبیلے کے اندر لڑائی جاری تھی، ایک مرتا تھا تو دوسرے کو وصیت کرتا تھا کہ دیکھ میں مر رہا ہوں، فلاں قوم کے ساتھ جھگڑا مت چھوڑنا، بدلہ لیتے رہنا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ دنیا کا سب سے مقدس سرزمین ہے، لیکن اس گھر کا طواف لوگ کرتے تھے، چکر لگاتے تھے، بالکل عریانی طور پر سارے کپڑے اتار کے پہ اس گھر کو چکر لگاتے تھے۔ ایسی بربریت، ایسے غیر مہذب سویلائزڈ یہ قوم بن گئی تھی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، اور پہلے دن ان کے اوپر جو وحی آئی تھی 3 چیزیں لے کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ آپ پڑھیے اپنے رب کے نام پر جس نے پیدا کیا۔ یہ بنیادی 3 چیزیں ہمیں ملتی ہے جو سب سے پہلے انسانیت کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے تھے۔ پہلی چیز اقرا، تمہیں پڑھنا ہے، پڑھائی، لرن، سیکھو، پڑھو۔ یہ انسانیت جب تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک آدمی کے اندر پڑھنا نہ ہو، تعلیم نہ ہو، آدمی نہیں بن سکتا۔ یہ ہمارے اور حیوان کے اندر یہی بنیادی فرق ہے کہ ہمارے اندر دماغ ہے، ہمارے اندر سوچ ہے، ہمارے اندر فکر ہے، اور دوسری جو مخلوقات ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں ان کے اندر کوئی سوچ، فکر اور دماغ نہیں ہے۔ وہ دماغ سے کام نہیں لیتے، جو چیز سامنے آتی ہے بس اسی پر وہ جھپٹ مارتے ہیں، حلال ہو یا حرام، جائز ہو یا ناجائز، لیگل ہو یا انلیگل، میرا ہو یا کسی اور کا۔ یہ کوئی تمیز حیوان کے اندر نہیں ہے، یہ انسان کے اندر ہے۔ یہ جو کھانے کی چیز میرے سامنے رکھی ہوئی ہے وہ میری ہے یا کسی اور کی ہے، یہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، یہ حلال ہے یا ممنوع حرام ہے، یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ تو سب سے پہلے انسان کے لیے ضروری اور اہم چیز انسانیت کو فروغ دینے اور ڈیولپ کرنے کے لیے جو ہے وہ تعلیم ہے، جس کا پیغام لے کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اقرا۔ پھر مجھے ایک بات اور کہنی ہے، یہ جو پڑھنا ہے یہ آؤٹ آف آور روٹین اینڈ سلیبس۔ دا روٹین میکس لائف ایروکسم، یہ ہمیں معلوم ہے۔ آج میرے سامنے اس دیش کے انٹلیکچوئل طبقہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ ڈپارٹمنٹ اپنی زندگی بنانے کے لیے کافی مت سمجھیے۔ اس ڈپارٹمنٹ اور سلیبس سے بھی ہمیں کچھ اور جانا ہے۔ یہ مکبر علی بڑبویا جو بیٹھے ہوئے ہیں، یا ڈاکٹر سلمان چودھری جو بیٹھے ہوئے ہیں، DFO تھے پہلے، ان کی ڈپارٹمنٹ سے الگ آج کچھ باتیں انہوں نے پیش کی۔ وہ تو فریسٹ کے آدمی ہیں، لیکن آج اسلامی تعلیمات کے بارے میں انہوں نے آپ کے سامنے لیکچر پیش کیا۔
یہ مکبر علی بڑھو جیسا وہ تو سبجیکٹ ٹیچر تھے، لیکن آج ان کو بیان کرنا ہے سیرت نبوی کے بارے میں. تو ہم جو پولیٹیکل سائنس کر رہے ہیں یا کیمسٹری کر رہے ہیں یا لٹریچر کر رہے ہیں، ان کو ایک لٹریچر، کیمسٹری، سائنس سے باہر جا کر انسانیت کی تعلیم بھی لینی ضروری ہے. اور یہ آپ کو گیلیلیو سے نہیں ملے گا، یہ سوکریٹس سے نہیں ملے گا، ایرسٹوٹل سے نہیں ملے گا، آئنسٹائن سے بھی نہیں ملے گا. آپ کو معلوم ہے آئنسٹائن جاتے وقت کیا کہہ کے گئے تھے؟ وہ دنیا کے بڑے سائنسداں تھے اور گزشتہ ایرا کے سب سے بڑے سائنٹسٹ مانے جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ ریلیجن وداؤٹ سائنس، مذہب جس میں سائنس نہ ہو وہ لنگڑا ہے، اینڈ دا سائنس وداؤٹ ریلیجن از بلائنڈ. لیکن جس سائنس کے اندر کوئی ریلیجن کی اسٹڈی نہیں ہے وہ اندھا ہے، وہ چل نہیں پائے گا. لہذا ساری دنیا کے سائنٹسٹ اور تھنکر اور جیولوجسٹ، فلسفر کے بارے میں سوچئے، انہوں نے جو چیزیں ہمیں دی ہے وہ اس دھرتی کے اوپر تو کنیکٹڈ ہے. لیکن ایک دن ہمیں اور آپ سب کو اس دھرتی سے جانا ہے، اور یہ یقیناً جانا ہے. رب کو نہیں مانا تو ایتھیسٹ بن گیا، لیکن موت کو نہیں مانا تو امر بن گئے. ایسا کوئی نہیں ہے. موت کو آپ مانے یا نہ مانے، آپ کو جانا ہوگا، لیکن کچھ کر کے جائیے تو آنے والی جنریشن آپ کو یاد کرے گی. মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়, সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে আমরাও হব বরণীয়. সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে, মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্বজন. हमें देखना होगा कि इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना है तो ये गैर मुदावमत, ये बॉडी जब मिट्टी खा जाएगी, ये आग जला देगी, तब भी हमें कुछ याद करने वाले रहेंगे इस दुनिया के अंदर. लिहाजा ऐसा कुछ करना भी है, और वो इस सिलेबस से बाहर जाकर आपको करना होगा. तो बहरहाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली तालीम थी लर्न, सीखो, पढ़ो. देखिए उस वक्त तक नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इस्लामिक प्रैक्टिसेस की कोई बात नहीं आ रही. अरे इंसान कामिल इंसान नहीं बन पाए, वो सिविलाइज्ड नहीं हो पाए, उसके अंदर इस्लामिक बिहेवियर एंड कल्चर नहीं आ पाए, नेचर नहीं आ पाए, तो वो कहां से प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम करेगा, कहां से नमाज रोजा अदा करेगा. लिहाजा पहली बात आई इक़रा, तुम्हें पढ़ना है. फिर बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए तेरे इस रब के नाम पर जिसने तुझे पैदा किया. अब और दो चीजें हैं. एक है रब, अपने रब की पहचान. आपको किसी ने बनाया, इसके पीछे कोई मकसद है. एक मोबाइल आप खरीदते हैं, इसके पीछे आपका एक मकसद होता है. अगर ये मोबाइल आपके मकसद में कामयाब ना हो तो आप उसको मरम्मत करने की कोशिश करेंगे मैकेनिक्स के पास ले जाकर. अगर उससे भी काम ना हो तो उसको आप बाहर फेंक देंगे, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी. ये मोबाइल आपके पैकेट में उस वक्त तक रहेगा जब तक ये अपने मकसद में काम करेगा. जब ये मकसद में फेल होगा आप इसे फेंक देंगे. तो आपको किसी ने बनाया किसी मकसद को लेकर, अगर इस मकसद में आप नाकाम है, अब सारी जिंदगी रूटीन और बुक्स के पेज पर गुजार दी सारी जिंदगी, इससे बाहर कुछ नहीं किया, तो आप भी फेंके जाने के काबिल बन गए. लिहाजा आपको रब की पहचान जरूरी है. अपने क्रिएटर को नहीं पहचाना तो आप किस हैसियत के इंसान हैं? कोई दुनिया में कोई चीज आई बगैर क्रिएशन के? नहीं आई. हम अशरफुल मखलूकात है. मैंने जो कुरान की आयत तिलावत किया आपके सामने, लक़द कर्रमना बनी आदम, औलाद आदम को अल्लाह ने सबसे ज्यादा इज्जत बख्शी, चाहे वो किसी भी मजहब और धर्म के मानने वाले हो. लिहाजा आज इतने बड़े बॉडी वाले हाथी वो भी इंसान का गुलाम है. एक छोटा सा आदमी हाथी के पीठ पर बैठकर इसी के सर पर डंडा मारता है, और हाथी बिल्कुल गुलाम जैसा उसकी बातें मान रहा है. क्यों भाई? इसलिए कि अल्लाह ने, हमारे खालिक और मालिक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया.
मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम बनाया, लक़द कर्रमना बनी आदम। तो जब आप मुकर्रम है, आप जब मुअज़्ज़ज़ है, अब बेस्ट ऑफ ऑल है, तो आपका काम भी बेस्ट ऑफ ऑल होना चाहिए। अपनी ख्वाहिशात, अपनी चाहत ही में जिंदगी गुजार दी तो बनाने वाला का क्या रहा। ठीक है, किसी को सारी चाहत की चीजें मिल गई, अपने ख्वाहिशात की सारी चीजें मुहैया है आपके सामने, फिर भी कितने दिन तक आप जिएंगे? क्या कोई बीमारी नहीं आएगी? तो लिहाजा ऐसे आयश, ऐसी खुशियों का क्या ठिकाना है जो बहुत नापायदार है। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीम दी है हमारे सामने, उसमें दूसरी चीज थी, और रब्बुक, बिस्मि रब्बिक, तेरे रब के नाम पे पढ़िए। तीसरी चीज, अल्लज़ी खलक, जिसने तुझे पैदा किया। ये अपने अपने मटेरियल को याद करो, किससे तुम बनाए गए। तो तीन चीजें हैं यहाँ, एक है मखलूकात, एक है खालिक और एक है तालीम और शिक्षा। ये तीन चीजें इस्लाम बुनियादी तौर पर लाकर इस दुनिया में आया है। गॉड, मैन एंड नॉलेज, ये तीन चीजें हैं। तो इंसान की पहली ड्यूटी है कि अपने गॉड को पहचाने, अपने रब को पहचाने,